بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور پیارے بچوں، آج آپ سے ایک اہم مسئلے پر اور ایک اہم ٹاپک پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس ٹاپک پر کچھ گفتگو ہو جائے۔ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت سے نوجوانوں میں ہے اور آج کل بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور لیکن ہم کو اس کا ادراک نہیں اور نہ اس کا احساس ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ڈپریشن کے بارے میں ہے کہ ڈپریشن ہے کیا چیز، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہے۔ خاص کر کے نوجوان اس کے بڑے ٹارگٹ ہے، اور نوجوانوں میں ہم اس کی کس طرح وجوہات کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں اور کن انداز سے ہم اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ایک کامن مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے جس میں بہت سے سمٹمز ہیں۔ فار ایگزامپل نیند کا نہ آنا، لو انرجی فیل کرنا کہ آپ کی انرجی کم ہو، آپ کا آرام صحیح نہ ہو، آپ کے کھانے پینے کے انداز نہ ہو، اور آپ کی موڈ میں سوئنگ ہو، ہمیشہ سے ایک اداسی آپ کے ذہن پر طاری ہوئی ہو، اور آپ بار بار چاہتے ہیں کہ بس کہیں دور اکیلے میں چلے جائیں اور دنیا سے علیحدہ ہو۔ لیکن یہ بھی جان لیجئے گا کہ اگر ڈپریشن مائلڈ سے سیویئر میں لانگ لاسٹنگ ہو جائے تو پھر اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں دنیا کے اندر اگر ہم اس کی فگر کو لے لیں تو دنیا میں تقریباً 20% سے زیادہ جو سوسائڈ ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے ہے، اور تقریباً دنیا میں آج کل لاسٹ ایئر کا جو فگر ہے 7 لاکھ لوگوں نے سوسائڈ کی۔ اور ایک بات یہ بھی کہ یہ جو سوسائڈ کا تھنکنگ ہے یہ 7% مردوں میں خواتین کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم 7% میل جو ڈپریشر ہے وہ سوسائڈ کی طرف آتے ہیں تو صرف خواتین 1% جو خواتین ہے وہ سیویئر اٹیک، یعنی ڈپریشن کا جب ان پر سیویئر اٹیک ہو جاتا ہے تو وہ اس کی طرف آ جاتے ہیں، سوسائڈ کی طرف اس کی سوچ لیتے ہیں۔ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ایکسٹریم کی طرف بھی جا سکتا ہے، لیکن نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی فار ایگزامپل مینٹل ہیلتھ کی ویوز ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو بار بار چڑکتے ہیں، گھریلو وائلنس بھی ہو سکتا ہے، معاشرے کے اندر بھی وائلنس ہو سکتا ہے، اور خاص کر کے جب آپ کا کوئی قریبی عزیز اور دوست جو ہے یہ وفات پا جائے، یا فیملی ٹوٹ جائے، یا خاص کر کے میں نے جس ٹاپک کو اسٹریس کرنا ہے، زیادہ توجہ دینی ہے وہ نوجوانوں کی طرف دینی ہے، تاکہ وہ نوجوان جو ان کے گھر والے ان کو ایک خاص سبجیکٹ کی طرف اسٹریس کرتے ہیں اور وہ اس کی طرف نہیں جا پاتی یا ان کی پسند نہیں ہوتی، تو پھر ایسے میں یہ مسئلے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اور ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن لوگوں کو بعض اوقات معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں۔ ہم عموماً ہمارے بچے جو ہے پاکستان کے اندر تقریباً 15 سے لے کر 29 ایئرس کا جو گروپ ہے، 30% پاپولیشن ہمارا 15 سے 29 سال کے عمر کے ہے، اور ان میں سے اکثر بچے وہ بچے ہیں جو پچھلے 20 سال میں رہ رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو 2000 کا جو ایرا ہے خاص کر کے پاکستانیوں کی زندگی میں بہت تلخ اور مشکل گزرا ہے۔ اس گروپ کے جو بچے ہیں جو ہماری ابھی 15 سال یا 25 سال کے درمیان کے جو بچے ہیں، انہوں نے اپنے بچپن ہی سے ٹیررزم کے حادثے دیکھے۔ ہر روز ان کو کہیں نہ کہیں خبر ملی ہے کہ فلاں جگہ دھماکہ ہوا، زلزلے ہوئے۔ 2005 کا بڑا خوفناک قسم کا زلزلہ آپ کو یاد ہے، 2010 میں بھی فلڈ آئے، ابھی 2022 میں بھی فلڈز آئے۔ تو نیچرل لحاظ سے بھی ہم جو بہت سے واقعات ایسے ہیں جس نے ہم سب کو، ہمارے سارے نسل کو ڈپریشن کا شکار کیا ہوا ہے۔ اور خاص کر کے یہ جو پچھلے 20 سال ہے اس کی ایک پازیٹیو رجسٹر یہ بھی ہے کہ اس میں بہت سے بچے، تقریباً ہماری جو ہائر ایجوکیشن کی ریشیو ہے یہ 15 سے 20% تک بڑھ چکی ہے، اور وہ لوگ بھی یونیورسٹیز اور کالجز میں چلے گئے ہیں جہاں ان کا جو فرسٹ چائلڈ جو تھا جو ہائر ایجوکیشن کی طرف گیا، اپنی فیملی کا فرسٹ چائلڈ تھا جو ہائر ایجوکیشن کی طرف چلا گیا۔ تو ایسے حالات میں جب یہ لوگ ایک کمپیٹیٹو انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں اور اپنے غربت کو دیکھتے ہیں، اپنے سوشل سٹیٹس کو دیکھتے ہیں،
اور اپنی فیوچر کو دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، اکنامک اسٹیبلٹی ہے، اور اس کے ذہنوں میں ہوپ لیسنس آ جاتا ہے کہ ہم پڑھ کیوں رہے ہیں، ہم اسٹڈی کیوں کر رہے ہیں. اور ایک طرف تو یہ وجہ ہے کہ ہم بچوں کو بہت زیادہ سٹریس کر لیتے ہیں، اور ہم اگر نہیں کرتی بھی تو پھر معاشرہ تو کر لیتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس اپ ہے، مختلف چیزیں ہیں جو ان کو آگاہ رکھتی ہے. اور یہ آگاہی جو ہے ان کے ڈپریشن میں بہت زیادہ، ان کے موڈ سوئنگنگ میں بہت زیادہ ان کا کردار ہو جاتا ہے. اب ایسے میں ہمارے ہاں تو ہے کہ بہت بچے جو ہوپ لیسنس کا شکار ہو جاتے ہیں، جو لونلینس کا شکار ہو جاتے ہیں، جو معاشرے کا سٹریس اپنے اندر سمو لیتے ہیں. کچھ بچے تو ڈرگس کی طرف آ جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈرگس بھی تباہی ہے. اور آپ ہمارے اپنے علاقے کی دیکھیں کہ بہت سے بچوں نے آئس اور یہ دوسرے ڈرگس جو ہے لینا شروع کر دیا، اور بہت سے خاندانوں کے اندر ان کی فیملی اسٹرکچر ہی انہی نشوں نے بہت زیادہ تباہ و برباد کر دیا ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے اور کن حالات سے گزر رہا ہے. تو پہلے میں آپ کو اس ڈپریشن کی جو کازز ہیں کہ آپ ان کی، بلکہ کازز نہیں، سمپٹمز، کازز تو میں نے آپ کو بتا دیے، سمپٹمز بتانے ہیں کہ سمپٹمز کیا کیا ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ کا بچہ تھکاوٹ محسوس کر رہا ہے، ہوپ لیسنس محسوس کر رہا ہے، اور اب اس کی جو ڈیلی کی روٹین ہے، فار ایگزامپل کالج جانا، گھر کے کام، بازار، دوستوں کے ساتھ ملنا ملاپنا، اس میں سے وہ ہٹ کر جا رہا ہے. اور کبھی کبھی وہ پین کا یا دوسرے مسائل کا، یا ان کا بھوک کھانا نہیں کھانا، یا نیند کے جو روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو ہے، کیونکہ ڈپریشن کا مائنڈ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، تو مائنڈ کے طور پر بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جو بچہ ہے اگر پرسسٹنٹ سیڈنس کا، یعنی اس کی ہے غمگینی ان پر طاری ہوئی ہے، دوستوں کے ساتھ ان کا انٹرسٹ کم ہو رہا ہے، یا ڈیلی ان کی جو روٹین ہے گیمز کے، کالجز کے، اسٹڈیز کی، وہ اس میں فرق آ رہا ہے، اور ان سے وہ ہٹ کر تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، اور وہ رسک لے رہا ہے جو عموماً طور پر وہ نہیں لیتا. ان چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روٹین کے طور پر نہیں کرتا، یا کبھی کبھی خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہاں تک کہ اگر یہ ڈپریشن، یہ لونلینس ان کا ایکسٹریم لیول پر ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اور یہ نقصان جو ہے سوسائڈ کا بھی ہو سکتا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو WHO کے فگر ہے، 7 لاکھ لوگوں نے 2022-2021 میں، ان کی جو ورلڈ لیول پر فگر ہے، دنیا بھر میں اتنے لوگوں نے خودکشیاں کی، اور ان میں سے سب سے میجر کاز جو ہے سوسائڈ کا وہ ڈپریشن ہے. اب یہ مسئلے تو ہے، لیکن کیا ڈپریشن کا کوئی حل نہیں؟ حل ہے. اور اگر آپ اپنے بچے کے اندر، خاص کر کے وہ والدین جو بچوں میں اپنے اسٹریس کے مطابق ان کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز پر زور ڈالتے ہیں، ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں یہ جو 15 سال سے لے کر 19 سال تک، یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں، ساری دنیا کا مسئلہ ہے. اور WHO کے فگر کے مطابق تقریباً 24 سے 34% جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہے. اور یہ ڈپریشن جو ہے ایک ڈراسٹک ایفیکٹ ڈالتے ہیں ان کی فیوچر پلاننگ پر، ان کی امپلائمنٹ پر، ان کی ڈیڈیکیشن پر، ان کی جو موٹیویشن ہے کہ جو چیزیں ان کو آگے لے جاتی ہیں ان کو ڈپریس کر کے نیچے کی طرف لاتی ہیں، اور نا امیدی ان کے اندر پیدا کر لیتی ہے، اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر جو زندگی سے محبت کا ہے، جو آگے جانے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے. اب ویسے میں بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا اس کی کس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ڈپریشن سے نکالیں. یعنی ایک والد کے طور پر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، پیرنٹ کے طور پر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہمارا کردار کہ پہلے تو یہ جان لیں کہ میرے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کے بچے کا فیوریٹ فرینڈ جو ہے کون ہے،
بیسٹ فرینڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا ہے، ان کی ڈیلی کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، ان کا فیوریٹ ٹیچر کون ہے، اور یہ ٹیچر جو ہے کیوں ان کا فیوریٹ ہے، اور یہ جو فرینڈ ہے ان کی ایکٹیویٹیز ایک جیسے، یعنی اس کو فرینڈ کیوں رکھتا ہے اور کس قسم کا ہے، کس خاندان کا ہے۔ اور یہ چیز آپ کو جب آپ کا بچہ پوبرٹی ایج کو جاتا ہے اس وقت دیکھنا چاہیے کہ میرے بچے کے اندر جو نیچرل اور سائیکولوجیکل چینجز آ رہے ہیں ان کی کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، کیا روٹین ہے، کیا ان کی انٹرسٹ ہے، ان کا فیوریٹ ٹیچر کون ہے، اور ٹیچر فیوریٹ جو ہے کیوں ہے، ان کی کون سی کیپیبلٹیز ہے، کون سی ان کی اسپیشلٹیز ہے کہ وہ بچہ آپ کا بچہ جو ہے اس کو فیوریٹ ٹیچر مانتا ہے۔ اور دوسری بات، اس کا فیوریٹ فرینڈ کون ہے، کون سا کھیل کھیلتا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے۔ تو جب آپ یہ چیز جان لیں گے تو آپ اپنے بچوں کو بھی جان لیں گے، لیکن اکثر والدین جو ہے اپنے بچوں کو نہیں جانتے۔ دوسری بات، اب ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا چاہیے، ان کو ان کا احساس دلانا چاہیے، کچھ ایکٹیویٹیز جوائنلی کرنی چاہیے، گیٹ ٹوگیدر کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے بچے ویل آف ہے اور ایجوکیٹڈ ہے، بڑے ہیں، تو اس کے ایج کے مطابق ان کی فیوچر گائیڈنس آپ کو کرنی چاہیے، ان کے سبجیکٹ، ان کے انٹرسٹ آف لائف، ان کی فیوچر گولز، ایون ان کا فیوچر میٹریمونیل لائف تک ان کو ساتھ ڈسکس کر لیں، تو بچہ آپ کے ساتھ فرینڈلی فیل کرے گا، اور فرینڈلی فیل کرے گا تو وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر کر سکے گا۔ تیسری بات جو بحیثیت والدین ہم کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی جو پازیٹیو ہیبٹس ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے۔ پازیٹیو ہیبٹس کیا ہے؟ وہ چیزیں جس میں آپ کا بچہ ریلیکس اور سیٹسفائیڈ فیل کرتا ہے، وہ پازیٹیو ہیبٹس ہیں۔ فار ایگزامپل، اب ہر ایج کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں۔ ایک آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ جو نوجوان نسل کا ہے کہ وہ موبائل سے بہت زیادہ کلک ہو گئے ہیں، ہر وقت اس کے ہاتھ میں موبائل، اور دنیا سے علیحدہ ہو کر لونلینس کے شکار ہو رہا ہے، اور جو ہیومنلی ریلیشنز ہیں ان سے وہ دور ہو رہا ہے، لونلینس کا شکار ہو رہا ہے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ ان کے دوستوں کے بارے میں بات کرنی ہے، ان کی ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز کی بات کرنی ہے، ان کے ساتھ وقت جو ہے اس کی موڈز کو، اس کے سپورٹس کو، ان کی جو فیوچر کی جو کمٹمنٹ ہے لائف کے ساتھ، سبجیکٹ کے ساتھ، فیوچر پلاننگ ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنا چاہیے، تاکہ جو چیزیں آپ زیادہ ڈسکس کر لیں گے وہ بچہ زیادہ ریلیکس فیل ہوگا تو ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا۔ اور بڑی بات، چوتھی جو پوائنٹ ہے کہ ان کو اپنے ساتھ بولنے دو۔ ایک بڑی وجہ ایک گیپ جو ہے جو نوجوان نسل میں ہے، جنریشن گیپ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہوتے، تو چیزیں جو ہمیں بتانے کی ہوتی ہیں، والدین کو بتانے کی ہوتی ہیں، بچہ وہ بھی نہیں بول پاتا۔ تو ایک ایسا ماحول اس کو انوینٹ کیجئے گا، ڈیولپ کیجئے گا کہ جہاں آپ کا بچہ جو ہے آپ کو سن سکے، آپ ان کو سن سکے، وہ اپنی فیلنگز جو ہے آپ کے ساتھ ایکسپریس کر سکے، اور ساتھ ساتھ ان کی اپنی تجربات، ان کی تھاٹس، ان کی شیئرنگ کیجئے گا، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میرا بچہ جو ہے آج کل کس سوئنگ آف موڈ میں ہے۔ کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ 13 سال کا ہے تو ان کے اپنے سائیکولوجیکل تقاضے ہیں، اگر وہ 18 سال کا ہو رہا ہے تو اپنے تقاضے ہیں، اگر وہ 20 سے بڑھ رہا ہے، یعنی یونیورسٹی کے جو آخری اکیڈمک ایئرس ہے تو ان کے اپنے تقاضے ہیں۔ تو کم از کم والدین کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ اس ایج کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، اور ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر والدین کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس ایج کی کیا تقاضے ہوتے ہیں، تو بچوں کو صحیح طور پر ٹریٹ نہیں کر پاتے، تو بچہ جو ہے بعد میں گائیڈنس نہ ملنے کی وجہ سے لونلینس کا شکار ہو جاتا ہے، تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اور سوئنگ آف موڈ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس ڈیڈیکیشن جو ہے، جو مستقبل کے لیے اس کی ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے، وہ اس کے ساتھ ان کی کم ہو جاتی ہے، اور وہ ہوپ لیسنس کا شکار ہو جاتا ہے، پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو ٹائم دیں، ان کی فیلنگس کو سمجھے، ان کی فیلنگس کو ڈسکس کر لے، ان کی فیوچر پلانس کو سن لے، آپ بھی ڈسکس کر لیں، اپنی تجربہ سنائیں، تو پھر ہو سکتا ہے یہ مسائل بہت کم سے کم ہو۔ اور ایک آخری پوائنٹ جو اس سلسلے میں ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں بچے کو ایک سٹریسفل انوائرمنٹ نہیں دینا چاہیے۔
اسٹریسفل انوائرمنٹ. اب اسٹریسفل انوائرمنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ خاص کر کے ہمارے وہ بچے جو پروفیشنل کالجز کی تیاری کر رہے ہیں، فار ایگزامپل انجینئرنگ کی یا میڈیکل کی، ان کے اندر ہم بہت زیادہ اسٹریسفل دیکھتے ہیں، اس انوائرمنٹ کریٹ کر لیتے ہیں، ان پر ایکسیسو اسٹریس ڈالتے ہیں، اور کبھی کبھی گھرانوں کے اندر وائلنٹ بھی ہو جاتے ہیں ہم بچوں کے ساتھ، بچے کو دیکھتے نہیں، ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر جو ہے یہ بھی پازیٹیو نہیں ہوتا، تو پھر یقیناً بچہ جو ہے لونلینس کا، ہوپلیسنس کا شکار ہو جائے گا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اگر بچہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو سب سے بڑی جو سائیڈ افیکٹ ہے ڈپریشن کا کہ وہ ہم اس کو ان کی نومیدی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی فیوچر کے بارے میں ہوپلیسنس کا شکار ہو جاتا ہے، پیسمسٹ ہو جاتا ہے، ہر چیز کی منفی پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم ان سے ان کا بحیثیت والد ہم ان کا ساتھ دیں ان چیزوں میں، تو ہو سکتا ہے کہ بچے ہمارے ان کی یہ ڈپریشن سے یہ دور رہ سکیں. اب کرنا کیا چاہیے؟ ٹریٹمنٹ کس قسم کی ہونی چاہیے بچوں کے اندر اگر ہے تو ان کو وقت دے، ان پر چیک کرے، ان کے دوستوں کو چیک کرے، ان کے ساتھ فرینڈلی ماحول کریٹ کر لے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کا بچہ جو ہے آپ یہ علامات جو میں نے آپ کو پہلے گنوائے کہ نیند نہیں پوری ہوتی، اس کی خوراک کے مسائل ہے، ان کے بھوک نہیں لگتا، نیند میں وہ ارریگولر ہے، اسٹریس فیل کرتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی سوچ کرتا ہے، سوسائٹیز غلط فالو کر لیتا ہے، اور آپ کا جو ہے قابو سے وہ باہر ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں کہ آپ پروفیشنل سے ٹاک تھراپی ان کے ساتھ کر لیں، اپنے سے بڑے کے ساتھ ان کو بٹھائے، ان کی سیشن رکھے، یا آپ کی نظر میں جو لوگ میچور ہے ان کے ساتھ اپنے بچوں کو ملائیے گا. کیونکہ آج کا بچہ جو ہے اگر ہم نے ان کی ان چیزوں پر سوچا نہیں تو یہ ڈپریشن جو ہے ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن میں جو فیل کر رہا ہوں بحیثیت ایک باپ اور بحیثیت ایک ٹیچر، میں اپنے بہت سے بچوں میں، نوجوانوں میں، اپنے اسٹوڈنٹس میں یہ ڈپریشن جو ہے انیشیل سٹیجز میں دیکھتا ہوں، اور کچھ لوگوں میں بہت سیویئر ہو جاتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو فیل بھی نہیں کر پاتے، اور اس کا ایک رول بھی نہیں ہوتا ہمارا اتنا، کیونکہ معاشرہ جو ہے نہ باپ وہ باپ رہا، نہ ٹیچر وہ ٹیچر رہا، نہ سوسائٹی وہ سوسائٹی رہی جہاں سینس آف اونرشپ تھی. اب انڈیویجولزم ہے، انفرادیت ہے، باپ کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ٹیچر اپنی مسائل میں ہے، اور معاشرہ جو ہے وہاں ایک خوف ہے نوجوانوں سے، ان کو بدتمیز اور اس کو اوکل سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں. تو اس طرح ہمارے بہت سے نوجوانوں میں یہ ڈپریشن کا جو مسئلہ ہے ہم اس کو سیویئر نہیں سمجھتے، لیکن بہت سیویئر ہے. اگر ہم نے اس کو انیشیل سٹیج میں پکڑا نہیں تو یہ بہت ہمارے بچے کے مستقبل میں بہت نیگیٹو امپیکٹ اس کا ہو جاتا ہے. تو آج تک یہی کافی ہے. اس سلسلے کو ہم مزید بڑھائیں گے 2 لیکچرز میں، ایک ٹاپک انزائٹی پر بھی رکھیں گے، اور اس طرح کی گفتگو اسٹریس پر بھی ہوگی کہ کبھی کبھی زندگی میں اسٹریس آ جاتا ہے اور ہم اس سے نکل نہیں پاتے، وہ ہم کو پکڑ لیتا ہے اور ہم ان مسائل کا حل نہیں کر پاتے، اور انزائٹی بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، ہم بوجھ فیل کرتے ہیں، ہم دباؤ فیل کرتے ہیں، اور ہمارا جو ایفیشنسی ہے وہ رک جاتی ہے. تو آج کی تھوڑی سی گفتگو اپنی اس مختصراً اختتام اس کا اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہو جائے گا، اس کی ٹیچرز، ان کی کلاسز، ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ان کے ساتھ ڈسکس کیجیے گا، ان کو اس ناامیدی کے سفر سے امید کے سفر کی طرف لے آئیے گا. اور اس میں ہم سب کا کردار ہے. ایک بات یہ ہے کہ اگر محنت ہے، اگر ڈیڈیکیشن ہے، اگر فیوچر پلان جو ہے بالکل واضح ہیں، تو دنیا نے ہمیشہ محنت کرنے والوں کا ساتھ دیا ہے. یہ مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے
ایک آپ کے چوائس کا سبجیکٹ نہیں ملے گا، آپ کے چوائس کی نہیں ملے گی، لیکن جو بھی محنت کریں گے اس کا اثر جو ہے آپ کی اگلے زندگی میں جو فیوچر کی لائف ہے اس کا ہوگا، اس پر ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ڈپریشن ہمارے بچوں کی ذہنوں کو، سوچوں کو، فکروں کو کھا رہا ہے، اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ ہم ان کو وقت دیں۔ تو یہ بہت گہرا مسئلہ ہے، ہم نے سب نے ان کو اس سے نکالنا ہے، مل کر کوشش کرنا ہے کہ اس مسئلے کو سمجھیں اور نوجوانوں کی جو فیوچر ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو کامیاب